لاک ڈاؤن میں بڑی نرمی، آج سے باضابطہ شروع ہوگی کاروباری سرگرمی۔ چھوٹی دکانیں، تعمیراتی شعبے، برآمدی صنعتیں اور باربر شاپس کھولنے کی اجازت۔ دکانوں پر صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہو سکے گی تجارت۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہفتے میں 4 دن دکانیں کھلیں گی۔ شاپنگ مالز، ہوٹلز، مارکیز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ اسلام آباد میں دکانیں ہفتے کے 5 دن کھولنے کی اجازت۔ سندھ میں آج سے صبح 8 تا شام 4 کھلیں گے کاروبار۔ جلوس، اجتماعات، پبلک ٹرانسپورٹ، سینما، تفریحی مقامات پر پابندی برقرار۔ شاپنگ پلازے، تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی بند رہیں گے۔ شام 5 سے صبح 8 بجے تک کسی شہری کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ محکمہ اوقاف، انسانی حقوق، صنعت و تجارت اور انفارمیشن سمیت 11 محکمے کھولنے کا اعلان۔ عمل کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور لاڑکانہ میں کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پورے ملک کو بند کرنے کے بجائے زیادہ متاثرہ علاقے بند کریں گے۔ پیر جو گوٹ میں ٹیسٹوں سے پیدا ہو گئے بڑے شبہات۔ ایم پی اے راشد شاہ نے چند روز میں 2 مرتبہ ٹیسٹ کرایا۔ پیر جو گوٹ والا ٹیسٹ پازیٹیو، کراچی والا نیگیٹو آیا۔ کیا دیگر شہروں میں بھی ٹیسٹ کی اہلیت درست ہے؟ شہری حلقوں کے سوالات۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں زیر علاج۔ ڈاکٹرز نے اہل خانہ سمیت ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے اسد کیسر کو ٹیلی فون، صحت کے متعلق دریافت کیا، نیک تمناؤں کا اظہار اور جلد صحت یابی کی دعا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کے بھی فون۔ اسد کیسر کا کہنا ہے طبیعت بہتر ہو رہی ہے، امید ہے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کا حکم۔ انتظامی اداروں کو مانیٹرنگ کی ہدایات جاری کر دیں۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ٹیم بھی عظیم گمنام سپاہیوں میں شامل۔ ٹیم 31 مارچ سے 24 گھنٹے کام میں مصروف۔ اعداد و شمار جمع کرنے اور عوامی آگہی کی گراں قدر خدمات، درست اطلاعات، قومی ہم آہنگی، بہترین فیصلہ سازی اور مشترکہ کاوشوں میں کمانڈ سینٹر کا کلیدی کردار رہا۔ پیمز اسپتال اسلام آباد میں پولیس نے ڈاکٹرز کو سلامی پیش کی۔ میاں شیخ انصر عزیز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ادھر لاہور میں جماعت اسلامی نے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سفید پرچم لہرا دیے۔ دبئی سے نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی پشاور پہنچ گئے۔ چین سے طبی آلات اور حفاظتی سامان لے کر ایک اور طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ 24 ایکس رے مشینیں، 3,71,000 وی ٹی ایم اور 10 لاکھ ماسک شامل۔ بلوچ سیاسی قیادت کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ گورو آریہ کو بھی بتا دیا بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ گہرام بگٹی کا کہنا ہے کہ بھارت بلوچستان کی فکر چھوڑے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ کوئی بلوچ لیڈر بھارت سے رابطے میں نہیں ہے۔ جلال کلپر نے کہا تمام بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں۔ عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا آج 108واں یوم پیدائش۔ منٹو کی کاٹ دار تحریروں نے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سعادت حسن منٹو 1955 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں۔ بھارتی ریاست جوناگڑھ کے ایک شہر میں جنگلی لنگور گھس آیا۔ بن بلائے مہمان نے کئی گھروں میں خوب ادھم مچایا۔ 10 سے زائد شہریوں کو کاٹ بھی کھایا۔ سرکاری اہلکاروں نے
کئی دنوں کی کوششوں کے بعد لنگور پر قابو پایا۔ اور گلوکار بلال مقصود نے لاک ڈاؤن پر گانا گا کر مداحوں کے دل جیت لیے۔ بلال مقصود نے گانے میں شہریوں سے گھر میں رہنے کی اپیل کی۔ ہم نے پچھلا ایک ہفتہ جو ہے ظاہر ہے کہ NCC کا فیصلہ ہونا تھا کہ 9 مئی کے بعد بندشوں کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دیے گئے، اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسیس ہوا، ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت کی، ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی، دوسرے منسٹرز پروونشل جو ہے ان کے ساتھ کی، اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا، نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی، اور آخر میں NCC کے اندر وہ فیصلہ ہوا۔ تو وہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک قومی فیصلہ ہوا، اور امید یہی ہے کہ اس کی اب جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ سب لوگ اسی اسپرٹ میں کریں گے کہ ایک نیشنل فیصلہ ہے، اور اس نیشنل فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی نیشنل یونٹی کے، قومی اتحاد کے اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں، مزید بھی اور کچھ ہوں گے، لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن، زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے، دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں، اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے، وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پروونسز کی، صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں، ان کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سول ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں، وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا، میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے۔ 31 مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا، اور آج 10 مئی ہو گئی ہے، ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے۔ روزانہ ہفتے میں 7 دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے۔ آج میں آپ کو ذرا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی، ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور کوارنٹین کا نظام جو ہے، اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو 15 مارچ کو 473 پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے، کل وہ 13,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان کی جو اضافہ ہے ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مارچ کے شروع میں اوائل کے اندر صرف 4 لیبس تھیں ایسی جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکیں، آج 70 لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں، ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، باہر سے منگوائی گئی ہیں، اور جو لیبز ہیں، جو PCR مشینز ہیں، ان سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن آج ایک دوسرا پہلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اب پہلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اس کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے۔
تو میں آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا، اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے. آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں سمندر، یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں، اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی.